بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. لمہ چہارم کے کتاب اجارہ کا آخری درس. جیسے کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اجارہ بھی عقد ہے جو دو بندوں کے بیچ میں یا دو سے زیادہ کے بیچ میں واقع ہوتا ہے. تو اس کے احکام آپ پڑھ چکے، اور جتنے بھی عقود کی کتابیں ہیں غالباً ان کے آخر میں جو ہے وہ اختلافی مسائل پیش کرتے ہیں کہ یہ جو دو پارٹیاں ہیں جن کے درمیان عقد واقع ہوا تھا، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے. جیسے کہ 17ویں نمبر درس میں بھی آپ نے اختلاف کی بات پڑھی تھی کہ اصل عقد میں ان کا اختلاف تھا. ابھی 18ویں میں جو ان کا اختلاف ہے وہ جناب 3 سے 4 چیزوں میں آپ کو بتائیں گے. تو یہاں پر عنوان میں یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ مستاجر یعنی جو چیز کرائے پر دی گئی ہے اس کے مقدار میں اختلاف ہو تو کیسے حل کرنا چاہیے. اس کی مثال میں دے کر پھر عبارت پڑھیں گے. مثلا آپ کے گھر میں جو ہے وہ 4 کمرے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کمرہ کرائے پر دیا ہے، کرایہ دار کہتا ہے نہیں آپ نے تو پورا گھر مجھے کرائے پر دیا ہے. تو یہ ایک اختلاف ہے. پھر دوسرا اختلاف وہ یہ ہے کہ کرایہ دار نے جو آپ سے چیز کرائے پر لی تھی وہ کہتا ہے میں نے آپ کو واپس دے دی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو مجھے واپس نہیں کی. تو اس صورت میں ہم کس کی بات مانیں گے؟ مالک کی بات مانیں گے یا کرایہ دار کی بات مانیں گے؟ اور تیسرا جو ان کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کرایہ دار کہتا ہے کہ جو عین میں نے کرائے پر لی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ خراب ہو گئی. اگر سانس والی چیز تھی، ضرور تھی تو بھائی وہ مر گئی. مالک کہتا ہے کہ نہیں مری ہے. تو یہ اختلاف اور اختلافی مسائل انشاءاللہ. وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر دونوں متعاقدین اختلاف کرتے ہیں، فی قدر شیء المستاجر نہیں پڑھنا میرے بھائی، مستاجر اس میں مفعول کا صیغہ کر کے پڑھنا ہے بفتح الجیم. جیم کو فتح دے کے پڑھو. یعنی وہ شے جو کرائے پر دی گئی ہے اس کی ایک مقدار میں اختلاف کرتے ہیں. بھائی وہ مستاجر چیز کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ، وہ عین ہے جو کرائے پر دی گئی ہے. بیان قال، قال کا فاعل کون ہے؟ مالک. مالک کہتا ہے آجر تو کل بیت بمئتن، میں نے تمہیں کمرہ کرائے پر دیا تھا 100 کے بدلے میں. البتہ 100 یا تو پرانے زمانے کا درہم دینار تھا جو بابرکت تھا، یا تو آج کل کے زمانے سے میں کہیں کہ $100 میں دیا تھا. باقی 100 روپے میں تو کوئی کمرہ کرائے پر نہیں دیتا. یہ بے عنوان مثال کہا گیا ہے کہ میں نے تمہیں کمرہ کرائے پر دیا ہے 100 میں. فقال، تو اب یہ فقال اس کا فاعل کون ہوگا؟ مستاجر. بلدار، بلکہ تو نے مجھے گھر دیا ہے، اجمع پورا کا پورا بہا اس 100 میں. اب یہاں پر جو ہے بیت کمرے کی معنی میں ہوگا، کیونکہ اگر بیت گھر کی معنی میں ہو تو پھر دار بھی گھر کی معنی میں ہے، پھر تو گویا کہ ان میں اختلاف ہی نہیں ہے. تو مالک مکان کہتا ہے میں نے تمہیں کمرہ دیا ہے، اور کرایہ دار کہتا ہے پورا گھر دیا ہے. حلف نافی، تو قسم کھائے گا وہ بندہ جو نافی انکار کر رہا ہے. یعنی اگر مالک کہتے ہیں پورا گھر نہیں دیا تو ہم کہیں گے تم قسم اٹھاؤ، اور اس بندے سے کہیں گے کرایہ دار سے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ ایک کمرہ نہیں ہے. لِأَصَالَةِ عَدَمِ وُقُوعِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ عَلَى مَا زَادَ، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اجارہ واقع نہیں ہوا ہے علی ما، اس اضافی مقدار پر، ام متفق علیہ، جس پر یہ دونوں متفق ہوئے ہیں. بھائی مالک کہتا ہے کہ میں نے صرف کمرہ کرائے پر دیا ہے، کرایہ دار کہتا ہے کہ پورا گھر کرائے پر دیا ہے. تو گویا کہ کرایہ دار بھی اس کمرے کا تو قائل ہے کہ یہ کمرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اضافی کمرے بھی ہیں. مالک کہتا ہے کہ صرف یہی کمرہ ہے. تو اب اس کمرے کے تو کرائے کو ہم مان لیں گے. اس سے اضافی گھر کے کمروں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ اجارہ واقع نہیں ہوا ہے. نتیجے میں مالک قسم کھائے گا. وکیل یتحالفان، اور کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کھائیں گے. وتبطل الاجارۃ، اور نتیجے میں اجارہ جو ہے کیا وہ باطل ہو جائے گا. لأن کل منہما مدع و منکر،
بھائی قسم تو وہ کھاتا ہے جو منکر ہو، یہاں پر کہتے ہیں دونوں ایک لحاظ سے مدعی ہیں اور ایک لحاظ سے منکر ہیں۔ مالک کہتے ہیں میں نے ایک کمرہ کرائے پر دیا ہے، مدعی ہے، میں نے پورا گھر نہیں دیا تو منکر۔ کرایہ دار کہتے ہیں پورا گھر دیا ہے، مدعی ہے، اور کہتے ہیں ایک کمرہ نہیں دیا تو اس حوالے سے منکر ہے۔ تو نتیجے میں کیا کریں گے؟ دونوں قسم کھائیں گے اور اجارے کو باطل کر دیں گے۔ وفي رد العین، یہاں پر بھی جو ہے اختلافہ کو آپ تقدیر میں رکھیں۔ ولو اختلفا فی رد العین، اگر مالک اور مستاجر دونوں اختلاف کرتے ہیں عین کے پلٹانے میں، عین کے واپس دینے میں، مستاجر کہتا ہے میں نے دے دی، مالک کہتا ہے نہیں دی، تو حلف المالک کو، یہاں پر بھی مالک کو کہیں گے کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کو چیز واپس نہیں ملی۔ بھائی مالک کیوں قسم کھائے؟ لِأَصَالَةِ عدم رد، جب بھی ہم شک کرتے ہیں کہ آیا رد وجود میں آیا ہے یا رد وجود میں نہیں آیا، واپسی وجود میں آئی ہے یا واپسی وجود میں نہیں آئی، اصالۃ العدم کہتی ہے کہ واپسی وجود میں نہیں آئی۔ والمستاجر قبض لمصلحت نفسه، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مالک قسم کھائے گا، بھائی مستاجر نے قبض کیا تھا اس عین کو، کیوں؟ اپنے فائدے کے لیے، تو فلا یقبل قولہ، نتیجے میں مستاجر کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، فیہ رد میں، مخالفت ہی للاصل، اور ساتھ ساتھ میں مستاجر کا قول اصل کے بھی مخالف ہے، کیونکہ اصل عدم رد ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رد کر دیا ہے، تو نتیجے میں مالک کی بات مانی جائے گی۔ اب کی طرف وفی ہلاک المتاع، یہاں پر بھی ولو اختلف آئے گا، اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں، فی ہلاک المتاع المستاجر علیہ، بھائی وہ سامان جو کرائے پر دیا گیا تھا وہ خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو کون قسم کھائے گا؟ حلف الاجیرو، یہاں پر مالک قسم نہیں کھائے گا بلکہ کرایہ دار قسم کھائے گا، کیوں؟ لأنہ امین، اس لیے کہ کرایہ دار امین ہے، اور آگے کی انشاءاللہ پڑھیں گے یا پیچھے پڑھ چکے، والامین لا یضمن، امین ضامن نہیں ہوتا۔ خوب، ایک تو امین ہے اس لیے اس کی بات مانی جائے گی، دوسری بات والامکان صدق ہی، ممکن ہے کہ یہ کرایہ دار سچ بولتا ہو، کس میں؟ فی ہے، اس سامان کے ختم ہونے میں۔ اب اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، فلو لم یقبل قولہ، اگر قبول نہ کیا جائے کرایہ دار کا قول، فی ہے، اس سامان کے خراب ہونے میں، لازم، تو لازم آتا ہے تخلیدہ، کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کرایہ دار کو ڈال دیں کس میں؟ فی الحبس سے، قید میں، جیل میں۔ تو بھائی کیونکہ وہ بیچارہ کوئی گواہ تو پیش کر نہیں سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ جو کرایہ دار کہتا ہے کہ وہ سامان تباہ ہو گیا، تباہی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین الدعوی تلفہ، یہ جو کرایہ دار دعویٰ کرتا ہے تلفہ، کہ وہ چیز تلف ہو گئی، بے امر ظاہر، یا تو ایسی چیز کے ساتھ بات کرتا ہے جو ظاہر میں سب کو نظر آیا، کل غرق، مثلا جیسے کہ بھائی سیلاب آیا، سب لوگوں کا سامان ڈوب گیا، غرق ہو گیا، یہ کہتے یہ بھی غرق ہو گیا، او خفیہ، یا وہ سبب جس نے یہ سامان خراب کر دیا ہے وہ سبب مخفی ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، کہ سرق، جیسے کہتے بھائی چوری ہو گیا، تو لازمی چور اکیلا ہی میں ہی چوری کرتا ہے، سب کے سامنے چوری نہیں کرتا۔ چلیں پھر چوتھا اختلاف، وفی کیفیت الاذن، یعنی اگر اختلاف کرتے ہیں اجازت کی کیفیت میں، بھائی کس چیز کی اجازت؟ میں نے مزدور کو جو اجازت دی تھی کہ یہ کام کرو، فی الفعل، فعل کی اجازت دی تھی، تو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ مثال دے کے ہمیں سمجھیں، کل قباء والقمیص، اب قبا ممکن ہے کہ عام لوگ نہ سمجھیں لیکن ہم مولوی حضرات سمجھتے ہیں، لباس کے اوپر جو چیز پہنی جاتی ہے، جو کندھے سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہے، جس میں بٹن بھی ہوتے ہیں اور آستین بھی لگائے جاتے ہیں، اس کو قبا بولتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو پہنتے ہیں اس کو ابا بولتے ہیں۔ اب کل قباء والقمیص، مثلا کیسے؟ بیان قطع الخیاط قباء، درزی صاحب نے اس کپڑے کی کٹنگ کی ہے قبا کی، فقال المالک، مالک آ کے کہتے ہیں امرتک بقطع قمیصا، میں نے تو تجھے آرڈر کیا تھا بقطع ہی، کہ اس کپڑے کو کاٹو گے قمیص کے حساب سے، اب کیا کریں؟ اس نے تو کٹنگ کر دی کس کی؟ قبا کی۔ یا آج کل کے لحاظ سے آپ ایک کپڑا لے گئے درزی کے پاس، درزی نے اس کو کوٹ کے لیے کٹنگ کی،
آپ کہتے بھائی مجھے تو پینٹ سلانی تھی، میں تو آپ کو پینٹ کا کہہ کے گیا تھا، اب کیا ہوگا؟ حلف المالک کو، مالک صاحب قسم کھائے گا، کس بات کا؟ کہ بھائی میں نے قبا کا نہیں کہا تھا، لأن المالک منکرن، اس لیے کہ مالک صاحب انکار کر رہا ہے، لما یدعیہ الخیاط، جس بات کی وہ درزی دعویٰ کر رہا ہے، من تصرف فی مالہ، درزی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے مجھے تصرف کی اجازت دی تھی کہ آپ کے کپڑے کو میں قبا کی صورت میں سیوں، والاصل عدم ما یدعیہ الخیاط من الاذن، اب ہم شک کرتے ہیں کہ خیاط جو دعویٰ کر رہا ہے اذن کی وہ صحیح ہے، یعنی اصل عدم ہے کہ بھائی اس قسم کی مالک نے اجازت نہیں دی ہے، وَلِقَبُولِ قَوْلِ الْمَالِک، اور دوسری دلیل کہ بھائی مالک کی بات مانی جائے گی، اصل اذن میں بھی اختلاف ہو تو بھی مالک کی بات مانی جائے گی، قبول کیا جائے گا مالک کا قول فی اصل الاذن، اصل اجازت دینے میں، وقضا فی صفت الاذن، پھر اذن کی صفت میں بھی مالک کی بات مانی جائے گی کہ اس نے اذن دی تھی، اس کی صفت یہ تھی کہ قمیص سی جائے، لأن مرجع هذا النزاع الى الاذن، اس لیے کہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے درزی میں اور مالک میں، یہ حقیقت میں جھگڑا ہے اذن میں، علی وجہ مخصوص، کہ اذن مطلق تھی کہ میرے کپڑے میں تصرف کرو، یا وہ مخصوص تھی کہ قمیص کی صورت میں جو ہے کیا ہے وہ تم اس میں تصرف کرو۔ وکیل، وکیل وہی قائل کا پتہ نہیں ہے یا قائل کو انہوں نے بیان نہیں کرنا چاہا، یحلف الخیاط، بھائی مالک قسم نہیں کھائے گا بلکہ درزی قسم کھائے گا، لدعوى المالک علیہ، بھائی کیوں درزی قسم کھائے گا؟ اس لیے کہ مالک دعویٰ کر رہا ہے درزی پر، ما ایسی دعویٰ یوجب العرش، جو سبب بنتی ہے کہ درزی عرش دے یعنی کپڑے کے کٹنگ میں جو نقصان ہوا ہے وہ دے دے، والاصل عدم العرش، اور ہم شک کرتے ہیں کہ درزی پر عرش ثابت ہوگی، یعنی اصل یہ ہے کہ درزی پر عرش ثابت نہیں ہوگی، تو نتیجے میں درزی کا قول جو ہے کہ اصل کے مطابق ہے، درزی کو قسم کھانی پڑے گی، وعلی المختار۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق، شہید ثانی کا نظریہ یہ تھا کہ مالک قسم کھائے گا، درزی قسم نہیں کھائے گا، اذا حلف المالک، جب مالک نے قسم کھا لی، یثبت علی الخیاط، تو ثابت ہو جائے گی درزی پر عرش ثوب، اس کپڑے کی عرش، یعنی یہ جو قبا کے کٹنگ کی صورت میں اس کی قیمت کم ہوئی ہے وہ اس کو دینی پڑے گی، ما بین کونہ مقطوعا قمیصا و قباء، بھائی اگر ایک کپڑے کو قبا کی صورت میں کاٹا جائے اور قمیص کی صورت میں کاٹا جائے تو دونوں کاٹنے میں کتنا تفاوت ہوگا، ولا اجرت لہ علی عملہ، اچھا درزی نے یہ جو محنت کی ہے قبا کو جو ہے کیا ہے اور اس نے کٹائی کی ہے، اس کی کچھ مزدوری ملے گی؟ کہتے ہیں اس کے عمل کی کوئی مزدوری نہیں ملے گی، وَلَيْسَ لَهُ فَتْقُهُ، اور حق نہیں ہے اس درزی کو فَتْقُهُ، اس کپڑے کے پھر چیرنے پھاڑنے کا، یعنی اپنی سلائی کے ختم کرنے کا حق نہیں ہے، لِيَرْفَعَ مَا أَحْدَثَهُ مِنَ الْعَمَلِ، یہ کیوں کپڑے سے پھر وہ سلائی ختم کرتا ہے؟ تاکہ ختم کر دے ما وہ کام احدثہ جو درزی نے ایجاد کیا تھا، من العمل، من العمل ما کی وضاحت کرا ہے، ان کانت خیوط للمالک، البتہ ہم نے جو کہا کہ درزی سلائی ختم نہیں کر سکتا، یہ اس صورت میں جب دھاگے مالک کے ہوں، دھاگے بھی مالک کے، کپڑا بھی مالک کا، تو نتیجے میں اذ لا عین لہو، کوئی چیز نہیں ہے اس درزی کی، ینزعها، جس کو کپڑے سے جدا کرے، والعمل لیس بعین، اگر آپ کہیں کہ اس نے کوئی کام تو کیا تھا، بھائی جو کام کیا تھا وہ تو عین نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لے، وقد صدر عنوانا ظاہرا، اور ظاہری طور پر یہ جو اس نے کام کیا یہ دشمنی پر ہوا ہے، آپ کو میں نے کہا تھا قمیص سی، آپ نے قبا کیوں سی؟ اب چلتے ہیں دوسری طرف، اگر دھاگے مالک کے نہیں تھے، ولو کانت الخیوط للخیاط، اگر دھاگے درزی کے تھے، فالاقوا، تو قول قوی یہ ہے، اقوا یعنی قوی سے بھی قوی تر، اس میں تفضیل ہے، ان لہو، درزی کو حق ہے کس چیز کا؟ نزعہا، کہ وہ جو ہے دھاگے نکال لے، کل مقصوب، جیسے اگر کسی کے غصبی دھاگے سے یہ کپڑے سیتا تو غصبی دھاگے کا جو مالک ہے وہ آ کے دھاگے نکال سکتا ہے، وہ وجہ المنع، اچھا آپ نے کیوں منع کر دیا کہ یہ سلائی والے کام کو پھر ختم نہیں کر سکتا ہے؟
اس لیے کہ اگر یہ کپڑوں سے پھر وہ دھاگے وغیرہ نکالتا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ استلزام ہو التصرف فی مال الغیر، یہ پھر پرائے مال میں گویا کہ تصرف کر رہا ہے۔ بھائی کپڑا میرا ہے تو میرے کپڑے کو ہاتھ لگانے کا بھی آپ کو حق نہیں ہے۔ اچھا، وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ، اب یہ ہے کہ دھاگے اگر درزی کے ہوں اور مالک اس سے مطالبہ کرتا ہے ان یشد فی طرف کل خیط منہا، کہ بھائی تمہارے ہر دھاگے کی سرے سے میرا دھاگا جوڑ دو، تاکہ تم اپنا دھاگا جیسے نکالتے جاؤ گے تو میرا دھاگا اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ خیطن لتصیر، دھاگے کے ساتھ دھاگا باندھ دو، لتصیر خیوط المالک، تاکہ ہو جائیں مالک کے دھاگے فی موضع خیوط الخیاط، خیاط والے دھاگوں کی جگہ پر۔ اذا صلحا، جب درزی صاحب ان دھاگوں کو جدا کر رہا ہے کپڑے سے، لم یجب اجابتہ، تو اس مالک کی بات ماننا واجب نہیں ہے درزی پر۔ کیوں؟ لأنہ تصرف فی مال الغیر، اس لیے کہ اگر آپ درزی کے دھاگوں کے ساتھ اپنے دھاگے باندھتے تو پھر آپ غیر کے مال میں تصرف کر رہے ہیں۔ یتوقف علی اذنہ، یہ درزی اگر اجازت دیتا ہے پھر تو آپ دھاگے کے ساتھ دھاگا جوڑ سکتے ہیں، ورنہ دھاگا نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ کما لا یجب علیہ القبول، جس طریقے سے واجب نہیں ہے درزی پر کہ قبول کرے کس چیز کو؟ لو بذل للدرزی المالک، اگر دیتا ہے درزی کو مالک قیمت الخیوط، کہتا ہے کہ بھائی یہ میں دھاگوں کی آپ کو قیمت دے دیتا ہوں، دھاگے چھوڑ دو، قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ وفی قدر الاجرت، اب یہاں پر بھی ولو اختلفا، اگر اختلاف کرتے ہیں اجرت کی مقدار میں، کرایہ دار کہتا ہے کہ 1000 روپیہ، وہ مالک کہتا ہے کہ 2000 روپے، حلف المستاجر، تو یہاں پر مستاجر صاحب قسم کھائے گا بھائی 2000 نہیں تھے بلکہ 1000 تھا، لأصالت عدم الزائد، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اضافی رقم نہیں تھی۔ وقیل یتحالفان، اور کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کھائیں گے، لو اختلفا فی قدر المستاجر، اگر اختلاف کرتے ہیں اس کرائے کی رقم میں، لأن کل منہما مدع و منکر، اس لیے کہ دونوں دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1000 تھا 2 نہیں، وہ کہتے ہیں 2 تھے 1 نہیں، وہ ضعیف، یہ دونوں کے قسم کھانے والا قول ضعیف ہے۔ لاتفاقہما، اس لیے کہ یہ دونوں متفق ہیں علی وقوع العقد، کہ عقد تو واقع ہوا تھا، وہ مقدار العین، اور پورا گھر کرائے پر دیا تھا، والمدت، اور مدت پر بھی متفق ہیں۔ وَإِنَّمَا تَخَالَفَا، بالتحقیق ان کا اختلاف ہوا ہے علی القدر زائد، اس اضافی کرائے پر۔ اما یتفقان علیہ، 1000 پہ بھی دونوں متفق ہیں، اب دوسرا کہتا ہے 1000 کے ساتھ 1000 اور بھی تھا، دوسرا کہتا ہے اور نہیں تھا، فَيَحْلِفُ مُنْكِرُهُ، تو نتیجے میں جو زائد کا انکاری ہے وہ قسم کھا لے گا۔ تو خلاصہ آج کے درس میں ہم نے 5 اختلافی مسئلے پڑھے، اور جو طلاب عزیز یہ ہمارا درس سنیں گے انشاءاللہ ان 5 کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں۔ وصلی اللہ علی محمد۔